محبت کی شادی کا بھیانک انجام، اپنی ماں باپ کی عزت کو اپنے پیروں تلے روند کے ایک انجان شخص کے ساتھ جانے والی نمرا کاظمی اب عدالت میں درخواست دائر کرتی ہے اور بھیک مانگتی ہے کہ جناب مجھے اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، شاہ رخ کے ساتھ مجھے نہیں رہنا ہے، بلکہ میں اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ جو حق مہر منعقد کیا گیا تھا شادی کے وقت وہ مجھے ملا نہیں۔ شاہ رخ مجھ پر بے تحاشا تشدد کرتا ہے۔ نمرا کاظمی آپ کو یاد ہے، اس کا نام اس وقت آشکار ہوا تھا آج سے تقریباً 1 سال پہلے اپریل میں، جب اس کی شادی کی خبریں نکل کر سامنے آئی تھیں اور اس نے اپنے گھر سے بھاگ کے شادی کی تھی، کم عمری میں، جب یہ بالغ بھی نہیں تھی تب بھی اس کی شادی ہوئی تھی۔ اور جس طرح کا ایٹیٹیوڈ اس نے اس وقت دیا تھا، اپنے ماں باپ کو جس طرح سے رسوا کیا تھا، جس طرح سے غلاظت کی تھی، اب یہ بولتی ہے کہ شادی کے نام پر اس کے ساتھ جو دھندا کروایا جا رہا تھا، جس طرح کا سلوک کیا جا رہا تھا، جس طرح کے کام کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، اب میں اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس کی حقیقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے، تو ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب محبت کی شادی کا انجام یوزلی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، میں تمام محبت کی شادیوں کی بات نہیں کر رہا، وہ لوگ جو کہ اپنے ماں باپ کی عزت کو رونتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، جو کہ اپنی گھر کی عزت کو پھلانگ کے اپنی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یقین جانیے ان کا انجام کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے جو کہ نمرا کاظمی کے ساتھ ہوا۔ نمرا کاظمی وہ نام ہے جناب جو کہ پچھلے سال اس وقت سامنے آیا تھا، آشکار ہوا تھا، جب دعا زہرا کا معاملہ کافی زیادہ زور و شور سے چل رہا تھا۔ دعا زہرا اپنا گھر چھوڑ کے نکلی تھی، ظہیر کے ساتھ گئی تھی، پورا پاکستان ان کے ساتھ گھومتی رہی، اور اس کے بعد پھر نکل کر جو چیزیں سامنے آتی رہیں وہ سب آپ کو میں بتاتا رہا ہوں مختلف چیزوں مختلف اوقات میں۔ لیکن اب نمرا کاظمی نے عدالت سے رجوع کر لیا، ہوش ٹھکانے آ گیا، آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل گیا۔ نمرا کاظمی نے عدالت سے کہا ہے کہ جناب 1 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، تقریباً اپریل میں شادی ہوئی تھی 2022 میں، لیکن اب وہ اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، وہ شاہ رخ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اچھا بھائی، کیا وجہ ہے کہ آپ شاہ رخ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہیں؟ آپ نے تو اپنے ماں باپ کی عزت کو 2 کوڑی کر دیا تھا، آپ نے تو اپنے گھر کی عزت کو پھلانگ کے ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی کی تھی جس کو آپ زیادہ عرصے پرانے جانتی بھی نہیں تھی، اور اپنے ماں باپ کو اپنے عدالتوں کے چکر کٹوائے تھے، اپنے ماں باپ کی عزت کو بیچ چوراہے پر اس کی ہانڈیاں پھوڑی تھی۔ اب کیا ہو گیا جناب؟ نمرا کاظمی اپنی درخواست میں یہ موقف اپناتی ہے کہ جناب مجھ پر تشدد کیا جاتا ہے، اور اس طرح کا تشدد کیا جاتا ہے جو کہ شاید میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جناب مجھے حق مہر 5000 روپے میرا حق مہر مقرر کیا گیا تھا، لیکن آج تک وہ حق مہر مجھے نہیں دیا گیا ہے۔ یہ جناب صرف نمرا کاظمی کی بات نہیں، میں آپ کو 2-3 چیزیں اور ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ بیسیکلی ہوا کیا تھا۔ اس کی شادی کب ہوئی تھی؟ 18 اپریل 2022 کو اس کی شادی ہوئی تھی۔ نمرا نے درخواست میں کہا ہے کہ شادی کے وقت 5000 روپے حق مہر طے کیا گیا جو ابھی تک نہیں ادا کیا گیا۔ اب نجیب کے ساتھ نہیں، والدین کے ساتھ رہنا چاہتی۔ نمرا کاظمی نے شوہر نجیب سے خلا کے لیے عدالت میں درخواست دائر کی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نجیب شاہ رخ مجھے بغیر کسی وجہ کے تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ لڑکیاں جناب افسوس کے ساتھ، میں یوزلی اس ٹاپک پر اب ویڈیو نہیں بناتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ دعا زہرا کا معاملہ نکل کر سامنے آیا تھا نا، یہ جو معاشرہ تھا یہ 2 حصوں میں منقسم ہو گیا تھا۔ ایک وہ لوگ تھے جو کہ واقعی میں اس غلاظت کو غلاظت کہتے تھے، اس گندگی کو گندگی کہنے کا جگرا رکھتے تھے، جو کہتے تھے کہ جناب نہیں، جو یہ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ اس طرح سے لڑکیوں کو بھاگنا نہیں چاہیے۔ 13-14 سال کی لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاگ کے ماں باپ سے دل برداشتہ ہو کے کسی اور کے ساتھ شادی کر لی تھی، اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو کس دھندے میں دھکیلا جاتا ہے، ان بیچاری بچیوں کو نہیں پتا، کیونکہ وہ نابالغ ہوتی ہیں۔ میں نے یہ بات بابنگ دوہل کی کہ دعا زہرا بھی اپنی مرضی سے گھر سے نکلی، لیکن اس کی ذہن سازی کی گئی، اس کا برین واش کیا گیا، اس کو باقاعدہ گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا، اس کو ورغلایا گیا، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جو آپ ایکسیپٹ نہ کر سکیں یا نہ کرنا چاہیں۔ دنیا میں کسی بھی شخص کی ذہن سازی کی جا سکتی ہے، اس کا برین واش کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو پھر بھی 13-14 سال کی نابالغ بچیاں ہیں، کم عمر بچیاں ہیں جناب۔ نمرا کاظمی کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ بھاگی شاہ رخ کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ماں باپ کی عزت، اس لڑکی کے بارے میں آنیسٹلی، میں کسی لڑکی کی، کسی بہن کی، کسی کی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرتا، لیکن جو عدالت کے اندر اس نے اپنا زوم دکھایا تھا نا، جس طرح سے ایٹیٹیوڈ دکھایا تھا، یقین جانے وہ ویڈیو میری نظروں کے سامنے سے نہیں گزرتی، ہٹتی نہیں ہے میری نظروں کے سامنے سے، کیونکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی کس چیز کی اکڑ دکھا رہی، گھر سے بھاگنے کی اکڑ دکھا رہی،
یہ 4 لوگ اس کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس نے ایک بےہودہ قدم اٹھایا ہے، اس وجہ سے کرنا چاہتی ہے. اپنی ماں باپ کی عزت کو اپنے پیروں تلے روند کے باہر نکلی ہے، اس چیز کی اکڑ دکھانا چاہتی ہے. اب 1 سال کے اندر آٹے دال کا بھاؤ کا پتہ چل گیا، اندازہ ہو گیا کہ جناب جو محبت ہوتی ہے نا، اللہ معاف کرے، سوری ٹو سے، آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو اس طرح کی محبت ہوتی ہے وہ جسم کی حوث سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتا. اور جب یہ حوث ختم ہوتی ہے نا تو یہ جو محبت کی ہنڈیاں ہوتی ہے نا، یہ بیچ چوراہے پہ جا کے پھوٹتی ہے. اور یہ ایسا ہی ہوا، اس لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہوا. اس لڑکی نے اتنا تماشا، اتنی چیزیں کریٹ کی، اتنی معاملات کریٹ کیے، اتنا کنفیوز کیا کہ میں نے اس کے ساتھ علیحدگی لے لی ہے، نہیں لی ہے، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوں، نہیں ہوں. اور کوئی بعید نہیں ہے، میں آپ کو پھر ایک بات بتاؤں، کوئی بعید نہیں ہے. آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں، کل کو کوئی اور بھی بنا دے گا، ہو سکتا ہے پہلے کسی اور نے بھی بنا لی اس پر ویڈیو. یہ چاہتی ہو کہ یہ سوشل میڈیا پر واپس آئے، یہ چاہتی ہو کہ اس کے حوالے سے بات کی جائے، یہ چاہتی ہو کہ جناب اس کے 4 یوٹیوبرز اس کا نام ضرور لیں. یہ ایک طریقے کا آپ سمجھ لیں یہ اٹینشن سیکر لوگ ہوتے ہیں، یہ اٹینشن حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس زندگی میں اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، جو اپنی ماں باپ کی عزت کو روند کے آگے بڑھے اور یہ چاہے کہ جناب 4 لوگوں کے سامنے میری عزت ہو جائے، یہ 4 لوگ میری بات کرنے لگ جائیں، یا میں تھوڑی سی مشہور ہو جاؤں، یا میں تھوڑی سی وائرل ہو جاؤں. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کیا سوچ سکتے ہیں؟ اب جناب یہ کہہ رہی کہ 5,000 روپے حق مہر میں نے رکھا تھا اور وہ آج تک نہیں ملا. اب اس بندی کو اپنی عزت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کی عزت کو اپنے پیروں تلے روندا ہے، اپنی ماں باپ کی عزت کو گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، کورٹ کچہریوں کی راہداری میں اچھالا ہے. سوچئے اس نے اس کی کیا عزت کی ہوگی، اس کی نظر میں اس کی کیا عزت ہوگی. جب تک آپ آنیسٹلی، ہم سب میچور لوگ ہیں، اڈلٹ لوگ ہیں، ہم سب یہ بات کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. جب تک مزہ ملتا رہا تب تک شادی چلتی رہی. آنیسٹلی جب یہ تمام چیزیں ختم ہونے لگی تب علیحدگی کی بات آنے لگی، تب لڑکی کی عزت بھی ختم ہو گئی، تب تشدد بھی شروع ہو گیا. اب یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ پر بے تحاشا تشدد کیا جاتا ہے. جس طرح سے مجھے تشدد کیا جاتا ہے میں نے سوچا بھی نہیں تھا. آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ آپ اپنے ماں باپ کو رلا کے اپنی ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس زندگی کا انجام ماں باپ کی اگر دعائیں نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی آپ نے نہیں سوچا اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے سو کالڈ محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہوگی. خیر جناب، ان کے بارے میں اب زیادہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے. اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کریں. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.